محترم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارا چینل خوشنود اسلامک ٹیچ پر خیر مقدم ہے۔ ناظرین، کل ہم نے تختی نمبر 25 رسم الخط پڑھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخوبی سمجھے ہوں گے۔ تو آئیے آج ہم تختی نمبر 26 علامات وقف پڑھیں گے۔ ہم جانیں گے علامات وقف کیا ہے، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہیں، اس کے موافق وقف کریں۔ یعنی قرآن مجید میں اس طریقے کی علامات آئیں گی، وہاں ہمیں کس طریقے سے رکنا ہے اور کس آیت پہ اور کس علامات پہ نہیں رکنا ہے، ہم آج سیکھیں گے اور جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات تشریح۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، اس آیت کے بارے میں وقف کیے تھے، رکے تھے۔ ہم نے بتایا تھا لاسٹ والے حروف پہ زبر پیش اور زیر ہو تو ہم جزم رکھ کر رکتے ہیں، یعنی کہ جہاں جہاں آیت آئے گی وہاں ہم سانس توڑیں گے، اور سانس توڑتے وقت لاسٹ والی حروف پہ زبر اور پیش یا زیر ہو تو ہم جزم رکھ کر رکتے ہیں۔ دو پیش بھی ہو تو ہم جزم رکھ کر رکیں گے۔ دو زبر جہاں ہو وہاں الف، جہاں دو زبر رہتا ہے وہاں الف بھی ہو تو وہاں پہ ایک الف کے برابر وقف کر کے رکتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا تھا، یعنی کہ اس آیت پہ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ یعنی قرآن مجید پڑھتے ٹائم اس طریقے کا گول نشان آئے گا، ہم وہاں ٹھہریں گے، سانس توڑ دیں گے۔ اور یہ 5 ہے، اس طریقے کا بھی قرآن مجید میں آئے گا۔ یہ مثل آیت کے حکم کے ہیں، یعنی کہ ہم اس آیت پہ سانس توڑ دیں گے، رک سکتے ہیں، تو یہ مثل آیت کے 5 ہے، یعنی کہ یہاں بھی ہم سانس توڑ دیں گے، یہاں بھی ہم رک سکتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھتے ٹائم اس طریقے کا بھی کہیں بیچ میں 5 آ جائے تو ہم مثل آیت سمجھ کر ہم وہاں بھی رک سکتے ہیں۔ اور میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یعنی کہ قرآن مجید پڑھتے ٹائم میم آئے گا تو یہاں پر سانس توڑنا لازم ہے، یعنی کہ یہاں پہ سانس توڑنا ضروری ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری ہے، اہم ہے۔ میم پہ یہاں پہ قرآن مجید پڑھتے ٹائم میم آئے گا تو یہاں سانس روکنا بے حد ضروری ہے، اہم ہے۔ اور طا وقت مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ قرآن مجید پڑھتے ٹائم طا آئے گا تو وہاں بھی ہم رکیں گے، وہاں بھی ہم سانس کو توڑیں گے۔ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی کہ قرآن مجید پڑھتے ٹائم ہمیں ایسا لگے کہ سانس توڑ دینا چاہیے، تو یہاں پہ ہم جیم پہ وقف کر سکتے ہیں، یہاں پہ رکنا جائز ہے، بہتر ہے، یہاں کوئی دقت نہیں ہے۔ یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی کہ قرآن مجید پڑھتے ٹائم آیت علامات آئے تو وہاں بھی ہم رک سکتے ہیں، یہاں رکنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ صاد یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائیے تو رخصت ہے، یعنی قرآن شریف پڑھتے پڑھتے علامت صاد آ جائے تو
ہم یہاں رک سکتے ہیں۔ رکنے کی اور ٹھہرنے کی اجازت ہے، یہاں پہ رخصت ہے، یعنی کہ یہاں رک کر پھر ہم دوبارہ اسٹارٹ کر کے چل سکتے ہیں۔ قاف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قاف پہ ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں بھی ہم رک سکتے ہیں۔ کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے، یعنی قرآن شریف پڑھتے ٹائم جب کاف آئے گا تو یہاں پہ رک سکتے ہیں، سانس توڑ سکتے ہیں، لیکن پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہوگی، اسی کے مطابق پڑھیں۔ یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، ہے، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی کہ کاف جہاں آئے اس سے پہلے جو علامت آیت آئے ہوں گی اس کے مطابق ہم رکیں گے۔ مع، تین نقطہ، مع تین نقطہ، یہ معانقہ کی علامت ہے۔ دو جگہ تین نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں، یعنی کہ مع آئے گا اور اس کے ساتھ دو نقطہ رہے گا، ایک جگہ ہمیں ٹھہرنا ہے اور ایک جگہ ہمیں ملا کر پڑھنا ہے، یعنی کہ قرآن شریف کی آیت پڑھتے ٹائم یہ دو جگہ رہیں گی، ایک جگہ ہمیں ملا کر پڑھنا ہے اور ایک جگہ ہمیں رک جانا ہے۔ قف، یہاں ٹھہر جائیے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں قف آئے گا تو قف علامت آئے گا تو یہاں پر رکنا کوئی حرج نہیں ہے، نہیں رکیں گے تو بہتر ہے، اور رک بھی گئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی صل آئے تو سانس پھولنے لگے تو یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرے تو بہتر ہے، یعنی کہ سانس اتنا زیادہ نہ پھولے کہ ہم ٹھہر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ نہ ٹھہریں۔ علامت، یعنی کہ اگلے علامت پہ ہم ٹھہر سکتے ہیں۔ صلا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی کہ صلا جہاں آئے گا وہاں پہ ہم رکیں گے، ٹھہریں گے، سانس توڑیں گے، لیکن پچھلی حروف پچھلی کلمات سے ملا کر ہم پڑھیں گے۔ لام الف، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لام الف ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا، یعنی قرآن مجید میں لام کبھی کبھی آیت پہ آتا ہے، گول نشان رہتا ہے اور اس کے اوپر لام الف لکھا رہتا ہے، اس جگہ پہ آئے گا تو ہم رک سکتے ہیں، نہیں تو ہم نہیں رکیں گے، مطلب بگڑ سکتا ہے۔ سین یا سکتہ، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ توڑنے پائے، یعنی سین یا سکتہ کہیں آئے تو ہم سانس روک سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، لیکن سانس توڑیں گے نہیں، یہاں پہ ہم آرام کر سکتے ہیں، سانس کو بند کر کے، سانس توڑنا اجازت نہیں ہے۔ وقفہ، یہاں سکتہ سے زیادہ دیر آواز بند کریں اور سانس نہ ٹوٹنے پائے، یعنی سین یا سکتہ سے زیادہ یہاں سانس ہم بند کریں گے، سانس روکیں گے لیکن سانس توڑیں گے نہیں۔ یہ گول نشان ہے، گول نشان پہ لام الف آئے گا تو یہاں ہم رک سکتے ہیں، سانس توڑ دیں گے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اکیلے لام الف آئے تو یہاں رکنا منع ہے۔ میم پہ بھی آ سکتا ہے، لام الف میم پہ بھی آئے تو یہاں ہم رک سکتے ہیں، لیکن اکیلا آئے تو یہاں ہم نہیں رکیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔